حسن یور ٹیک آن سیم کویشچن کہ کیا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کیا بنی گالہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے ان کو؟ نہیں، بنی گالہ والا تو جو ہے نا مذاق رکھا ہی نہیں ہے حکومت نے. یہاں ملاقاتوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ بنی گالہ شفٹ کرا رہی ہیں, کمال ہو گیا. ویسے دوسری بات یہ ہے کہ نہیں مجھے تو بس یہ سوال منطقی دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا اگر پلس چیک کریں اس وقت یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت, کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل عمران احمد نیازی صاحب کے لیے موجود نہیں ہے, ٹیبل کے اوپر موجود نہیں ہے. وہ 9 مئی کے پرنسپل ایکیوز ہیں. 9 مئی ریاست پاکستان کے اوپر ایک منظم حملہ ہے, اور منظم حملہ یہ جناب سازش کرنے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر معافی نہیں مانگی. اور کانسیپٹ آف ریپینٹنس آپ کو پتا ہے اسلام سے ڈریون ہے. ابلیس نے معافی نہیں مانگی تھی تو جنت سے نکل گیا, اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو پھر دنیا جو کہ دارالامتحان ہے وہاں سے گزرنے کے بعد پھر جنت جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگی. تو یہ بڑا فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. تو عمران احمد نیازی صاحب نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بظاہر معافی نہ مانگنے والا, وہ تو ابلیس کے پیروکاری ہے. اچھا حسن, شاید آپ کو میرا سوال ریئلسٹک نہیں لگ رہا, لیکن یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. طیارہ ہائی جیک میں لوگوں کو اس میں بھی بہت زیادہ وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ پرکس مل گئے یا ایک طرح سے معاف بھی کر دیا گیا, تو بڑا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. تو ڈیل ہوتے ہوئے یا کچھ بھی حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. جی اس ٹائم ہو گیا تھا, اب نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بات آپ تھوڑی سمجھ لیں. اچھا مطلب اس وقت 27ویں 28ویں ترمیم نہیں آئی تھی اس لیے ہو گیا تھا, اب 27ویں 28ویں ترمیم آ گئی ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جیل بڑی جناب دلیری سے کاٹ رہے ہیں, اور وہ آئندہ بھی جتنی ان کی سینٹنس ہے 17 سال وہ ڈٹ کے جیل کاٹیں گے. اور آپ اور میں جو ہے نا وہ ان کی اتنے سال تک یہ بات کہتے رہیں گے کہ ہم اس بات کے اعتراف بھی کریں گے کہ عمران خان نے بڑی دلیری سے جیل کاٹی ہے. نیلسن منڈیلا کا ریکارڈ برابر کرنے جا رہے ہیں عمران احمد نیازی صاحب, اور آپ کو اس بات کو خوشی ہونی چاہیے کہ جناب خوشی تو حسن خوشی اس بات کی کہ پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے, اس بات کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے. آنکھوں کے پلیٹلیٹس ان سے کم ہو گئے ہیں ان کے, اس لیے علیمہ خانم اور تمام درخواستیں وغیرہ جا رہی ہیں, ان کی طرف سے جا رہی ہیں درخواستیں. اور حکومت نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ جی ان کے پرسنل ڈاکٹر ہم ان کو نہیں دیں گے. جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی اب علاج کی بات پر ہے نا. پہلے تو میں نے بات کی تھی کہ ان کی رعایت ملنے والی بات تھی, تو اب میں بات کروں گا علاج سے متعلق. تو علاج سے متعلق ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کا جس طریقے سے بہترین علاج ممکن ہے حکومت کو کرانا چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کا فرض ہے. اچھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کے ایشو اگر بیرون ملک بھی بھیجنا پڑے تو ان کو بھیجنا چاہیے. اگر ان کی آنکھ کی اور آئی سائٹ کی ریکوری کا معاملہ ہو, دیکھیں انسان جیل تبھی جو ہے وہ سینٹنس سرو کرے گا جب اس کی صحت اجازت دے گی. جب انسان کی ہیلتھ ہی نہیں ہے تو وہ جیل جو ہے سزا خواہ کاٹے گا. تو لہٰذا یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اس کے حوالے سے بھی مجھے بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج سے متعلق کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں برتے گی حکومت, اور نہ ہی حکومت کے کو اس بات کی جو ہے نا حالات گنجائش فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو غیر سنجیدگی سے لیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گی. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے, جیسے میں نے اسد اللہ خان صاحب کی بات سے میں نے ایکسپیکٹ کیا, کیونکہ یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی کہ ان کی آنکھ کے علاج کے لیے ان کو لایا گیا ہے, تو مجھے باتوں سے یہ جو ہے وہ اندیا ملا ہے کہ شاید ان کی آنکھ پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے. صحیح, چلے. اچھا اسد صاحب بتائیے گا کہ عطا تادڑ نے اعلان کیا ہے کہ عید کے موقع پر عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات بھی کروا دی جائے گی, ان کا ویزا پروسیس بھی کروا دیا جائے گا. ڈو یو تھنک کہ کیا حکومت یہ ویزا پروسیس کر دے گی اور ان کی بات بھی کروا دے گی بچوں سے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب اس وقت جس کیس میں اندر ہیں وہ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اور دوسرا توشہ خانہ 2 جو فوجداری کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اندر ہیں. اور جیسے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ عدالتوں سے عمران خان اپنے کیسز کلیئر کروا کے آئیں گے, تو عدالتوں سے تو تب وہ کیسز کلیئر کرا کے آئیں گے نا جب عدالتیں ان کا کیس سنیں گی. یہاں تو 1.5 سال سے عدالت ان کا کیس ہی نہیں سن رہی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عام پاکستانی بھی 18 20 سال تک پڑے رہتے ہیں, جس کی سزا 1 مہینے میں ختم ہو سکتی ہے, وہ بھی 28 سے 28 مہینے تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. تو پاکستان کی عدالتوں کا حال ہمارے سامنے ہے, آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. تو اس صورت میں یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تو کوئی نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل ملے گی. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کا سامنا کرنا ہے, تو ٹھیک ہے, ایک شخص اپنے کیسز کا عدالتوں میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, مگر عدالت نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا ہے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے, عدالتیں اپنا دروازہ نہیں کھول رہی ہیں. تو جب عدالتیں اپنا دروازہ ہی نہیں کھولیں گی تو ایک قیدی جو ہے وہ اپنے آپ کو گلٹی یا اپنے آپ کو جو ہے وہ انوسنٹ ثابت کرنے کے لیے وہ کیسے اپنی جو ہے وہ ایفرٹ کرے گا جب عدالت سے اس کو انصاف ہی نہیں مل رہا ہوگا. تو دیکھیے جہاں تک ڈیل کی بات ہے, ڈیل
پہلے دن سے عمران خان کی میز پہ پڑی ہے، لیکن عمران خان اسے اپنی شرائط پر قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیل عمران خان کے لیے موجود ہے کہ باہر آئیں، 8 فروری 2024 کے جعلی انتخابات کو قبول کر لیں، آپ باہر آئیں اور آ کر چپ کر کے اپنی باری کا انتظار کریں یا اگلے الیکشن کا انتظار کریں، خاموش رہیں، دھاوا نہ بولیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا گرانے کے لیے کوئی بہت بڑی تحریک نہ چلائیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کو قبول کر لیں۔ عمران خان 8 فروری کے انتخابات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ عمران سوری ٹو کٹ یو، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو یہ ڈیل ایکسیپٹ کر لینی چاہیے اور باہر آ کے پھر وہ اپنی مرضی کر لیں؟ دیکھیے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے اور عمران خان کو اپنا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ آپ وہ اپنا ایک پرنسپل سٹانس لیے ہوئے ہیں، لیکن انہیں بہرحال پاکستان کی سیاست میں خود کو متحرک کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست میں زیادہ جو ریلیونٹ ہے وہ بنانے کے لیے، وہ ریلیونٹ تو ویسے بھی ہیں، لیکن پارلیمانی سیاست میں میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، اور جس طرح سے بھی ان کو راستہ تلاش مطلب راستہ ملتا ہے ان کو کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں، بنیادی جو آپ کا سٹانس ہے وہ مت چھوڑیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیپر کے اوپر سائن کریں کہ 10 سال کی میں ڈیل کر کے باہر جا رہا ہوں ملک سے، اور 4 سال کے بعد آپ شور مچا دیں کہ دیکھو مجھے ملک میں واپس نہیں آنے دے رہے، بعد میں آپ کا معاہدہ سامنے آ جائے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو جو ہو سامنے ہو، عوام کے سامنے ہو، قوم کو اعتماد میں لے کر کیا جائے اور اپنا جو بھی سیاسی راستہ وہ نکالا جائے۔ جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کی ہے، عمران خان کے بچوں کی، تو عمران خان کے بچوں کو حکومت آنے نہیں دے رہی۔ امامہ خان نے ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ جو میرے بچے ہیں اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، اور والد سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کیا۔ آن لائن ویزا بتایا گیا تھا کہ 7 سے 10 دن میں اپروول آ جاتا ہے، لیکن 60 ڈیز ہو گئے اور انہیں ویزا جاری نہیں کیا جا رہا۔ تو صورت بات یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کے بچے آئیں گے، وہ لائم لائٹ میں آئیں گے، وہ ٹی وی پہ بیٹھیں گے، وہ انٹرویوز دیں گے، ان کے گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، یعنی لوگ شاید کوئی تحریک نہ چلانے نکل جائیں، یا اخلاقی طور پر ایک انٹرنیشنل میڈیا کا دباؤ آئے گا، بچوں سے عمران خان کو ملاقات کرانی پڑ جائے گی۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کے خوف میں مبتلا ہو کر حکومت ان کے بچوں کو پاکستان نہیں آنے دے رہی، اور مجھے لگتا ہے آنے بھی نہیں دے گی۔ جی، آپ نے جو ایکسپلین کیا اسی میں میرا ایک اور سوال تھا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے اس پہ ویسے ہی کمپرومائز ہونے کے الزامات لگتے ہیں، یعنی بہت سے ایشوز ہیں، وہ آ کے کس چیز کو صحیح کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں نا، یہ تو ان کے پہلے دن آتے ہی حل ہو جائیں گے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پارٹیز دیکھی ہیں، جب برا وقت پارٹیز کے اوپر آتا ہے تو پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف کے دور میں وطن واپس پہنچے تھے، ان کا جہاز لینڈ کیا تھا، ایک شخص بھی ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے نہیں پہنچ پایا تھا، پرندہ پر نہیں مار رہا تھا، پھر ان کو واپس اگلے جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیا گیا، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ تو پارٹی کا ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ ماضی میں مشکل وقت آنے والی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں اور کمپیئر کریں تو پی ٹی آئی پر سے زیادہ مشکل وقت کسی پر آیا نہیں، اور پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکا۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود آج